السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ کا؟ الحمدللہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پیاری بہنوں، ہم سب جانتے ہیں کہ ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پیدا کیا ہے اور اس نے ہمیں طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا ہے جن کو ہم گن بھی نہیں سکتے، جن کا ہم شمار بھی نہیں کر سکتے۔ کچھ نعمتیں تو ہمیں نظر آتی ہیں اور کچھ ایسی نعمتیں ہیں جو ہمیں نظر بھی نہیں آتی، اور ہم دن رات ان کو استعمال کر رہے ہیں۔ ان سب نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت دین اسلام کی نعمت ہے، جو ہمیں مفت میں مل گیا ہے، اپنے گھروں سے ہی مل گیا ہے۔ ہمیں اسلام کی نعمت کو پانے کے لیے کوئی محنت نہیں کرنی پڑی، اور یہ نعمت سب سے بڑی کیسے ہے؟ کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اسی کو نعمت کہا ہے۔ اور چیزیں بھی ہیں لیکن ان کے لیے لفظ نعمت استعمال نہیں کیا جس طرح اسلام کے لیے لفظ نعمت استعمال کیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پہ تمام کر دی۔ یعنی جتنی بھی نعمتیں ہیں ان میں جب یہ نعمت دین مکمل ہوا تو گویا اب نعمتیں مکمل ہو گئی، اور میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا ہے۔ تو دین اسلام اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین ہے، اور یہ دین کیا ہے؟ زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ دین صرف کوئی مقدس چیز نہیں کہ صرف اس کی رسپیکٹ کی جائے اور صرف اس سے محبت کی جائے اور جو کچھ وہ بتاتا ہے اس پر عمل نہ کیا جائے۔ دین تو وے آف لائف ہے، اٹس اے لائف سٹائل۔ تو ہمیں اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا ہے۔ ہمیں اس دین نے جو تعلیم دی ہے اس کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے۔ ہم عام طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی باقی نعمتیں تو لے لیتے ہیں، کھانا پینا، اور کھانے پینے میں بے شمار ورائٹی، ان ساری نعمتوں کو ہم لیتے چلے جاتے ہیں جو ہمارے جسم کی غذا ہے، جو ہماری مادی ضروریات ہے۔ لیکن جب دین کی بات آتی ہے تو اس نعمت کو ہم لیتے ہی نہیں، اس کو ہم پیچھے کر دیتے ہیں، اس کا شکریہ ادا نہیں کرتے، اس پر خوش بھی نہیں ہوتے۔ اگر ہم ساری زندگی میں سجدے میں پڑے رہیں تو ہم اس نعمت پر شکر ادا کر ہی نہیں سکتے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بن مانگے دی ہے، کہ ہمیں اسلام دے دیا، کیونکہ اسی اسلام پر ہماری نجات کا انحصار ہے۔ کوئی شخص کلمہ پڑھے بغیر، مسلمان ہوئے بغیر جنت میں نہیں جا سکتا۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ ہمیں بچپن میں ہی جب ہم نے بولنا سیکھا تو ہمیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سکھا دیا گیا۔ آج کتنے ہی لوگ ہیں جن کو اس کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے، وہ نہیں جانتے کہ یہ کیا ہے، اور وہ اس کی تلاش میں بھی ہیں لیکن ان کو کوئی بتانے والا نہیں۔ تو ہمیں اس دین کی قدر کرنی ہے۔ صرف یہ کہنا کافی نہیں کہ میں مسلمان ہوں، بلکہ اس دین کو اپنی زندگی میں اپنانا بھی ہے،
اور دین کو اختیار کرنے کے لیے دین کو سیکھنا ضروری ہوتا ہے. اور یہ دین ہمیں صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور ریچول نہیں سکھاتا کہ یہ بس کر لو تو مسلمان ہو، بلکہ زندگی گزارنے کے سارے طریقے سکھاتا ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کے حقوق کے بارے میں بھی ہمیں بتایا گیا ہے، اور اس میں بندوں کے حقوق کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا تو ایک ہی حق بتاتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرو، اور اس کے بعد پھر بندوں کے حقوق بتاتے ہیں. والدین کے ساتھ احسان کرو، رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرو، مسکینوں، یتیموں، غریبوں، فقیروں، ضرورت مندوں، مسافروں، لونڈی غلام، ان سب کے ساتھ حسن سلوک کرو. تو ان تمام انسانوں کا ہم پر حق ہے، اور ہر انسان کا دوسرے انسان پر حق ہے، اینڈ وائس ورسا. یعنی کسی انسان کا حق آپ پر ہے اور آپ کا حق اس پر ہے. یہ دو طرفہ معاملہ ہے. تو بہرحال یہ حقوق کیا ہیں ہمیں یہ معلوم ہونے چاہیے، اور ان حقوق کو ادا بھی کرنا چاہیے. حقوق اللہ میں اگر کوئی کمی ہو جائے تو وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا. لیکن بندوں کے حق کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ اس کے لیے بندوں کی معافی بھی ضروری ہے. تو انسان کسی پر ظلم کر کے، کسی کے ساتھ زیادتی کر کے کامیاب نہیں ہو سکتا. اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان دوسروں کے حق کو سمجھے. حقوق تو ہم پر بہت سے لوگوں کے ہیں، لیکن آج میں رشتہ داروں کے حقوق کے اوپر بات کروں گی، جس کو صلہ رحمی کہتے ہیں. صلہ کا مطلب ہوتا ہے ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ ملانا، حتیٰ کہ وہ اس سے چمٹ جائے. یعنی ایک چیز دوسری کے ساتھ اس طرح ملائی جائے کہ وہ چمٹ جائے. امام نووی کہتے ہیں صلہ رحمی رشتہ داروں پر اس انداز میں احسان کرنا ہے کہ وہ صلہ رحمی کرنے والے کے اور جس کے ساتھ صلہ رحمی کی جا رہی ہے اس کے حالات کے مناسب ہو. کبھی صلہ رحمی مال کے ذریعے ہوتی ہے، کبھی خدمت کرنے سے، اور کبھی صرف ملاقات اور سلام وغیرہ کرنے سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی رشتوں سے کیسے جوڑتے ہیں؟ کبھی مال کے ذریعے کہ وہ ضرورت مند ہے، اپنے اخراجات پورے نہیں کر سکتے، اللہ نے آپ کو دیا ہے تو آپ ان کو دوسروں پر لگاتے ہیں، اور ان میں پہلا حق پھر رشتہ داروں کا آتا ہے. اور مجھے کوئی بہن بتا رہی تھی کہ کس طرح ان کے والد رشتہ داروں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر، اور خاص طور پر جو ان کے ضرورت مند رشتہ دار ہوتے تھے ان کے وظیفے لگاتے تھے، ان کو مالی مدد کرتے تھے، ان کو بھیجتے تھے. آج آپ دیکھیں کہ آپ لوگ یہاں پر اللہ تعالیٰ آپ کو لے آئے، لیکن آپ ہی کے کئی بہن بھائی ہوں گے، کوئی خالہ ماموں چچا ہوں گے کہ جو بیک ہوم پیچھے، ان کے پاس 2 وقت کا کھانا نہیں، یا ان کے بچوں کی تعلیم کا انتظام نہیں، یا ان کے پاس چھت نہیں. تو ان سب کے بارے میں بھی ہمیں سوچنا چاہیے. اور اگر اللہ نے انہیں سب کچھ دیا تو بہت اچھا، پھر ہم کسی اور جگہ بھی لگا سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے مال میں حق ہے کس کا؟ ضرورت مندوں کا. اور ضرورت مندوں میں سے پہلا حق ہے رشتہ داروں کا، چاہے وہ یہاں رہتے ہیں یا کہیں اور رہتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ کبھی یہ مال کے ذریعے ہوتی ہے اور کبھی خدمت کرنے سے. یعنی انہیں مال نہیں چاہیے، وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئے. بعض اوقات خاندان میں ایسے لوگ ہوتے ہیں نا کہ جن کا اپنا کوئی بچہ نہیں ہوتا، کوئی بہن بھائی ایسا نہیں ہوتا کہ جو ان کو لک آفٹر کر سکے، یا بچے دور ہوتے ہیں، وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں، ان کو کوئی آسرا چاہیے، کوئی ٹھکانہ چاہیے.
تو اگر آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں تو ان کو اپنے گھر لے آئیے یا ان کے لیے کسی اور کا انتظام کر دیجئے۔ اگر اللہ نے آپ کو وسعت دی ہے، ہمت دی ہے، طاقت دی ہے، مال دیا ہے، اسباب دیے ہیں، تو آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ بعض اوقات کوئی بیمار ہوتا ہے، کوئی گھر میں ہی بہن بھائی بیمار ہے، اس کو دوا دینی ہے، اس کو کھانا پینا چاہیے، تو آپ ان کی مدد جب کرتے ہیں تو یہ بھی صلہ رحمی کر رہے ہوتے ہیں۔ اس وقت یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں ہی کیوں۔ بعض اوقات بوڑھے ساس سسر ہوتے ہیں تو انسان سوچتا ہے کہ میں ہی کیوں، کوئی اور کیوں نہیں بچہ کرتا۔ نہیں، اللہ نے اگر آپ کو ہمت دی ہے، طاقت دی ہے، صحت دی ہے، اسباب دی ہے، مال دیا ہے، جگہ دی ہے، وسعت دی ہے، تو آپ کیوں نہ یہ نیکی کمائیں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ کبھی صرف ملاقات اور سلام کرنے سے ہوتی ہے، یعنی صلہ رحمی کا یہ مطلب نہیں کہ ضرور مال دیں، ضرور خدمت کریں۔ ہاں، اگر ضرورت مند ہے تو آپ کریں گے، اور اگر ان کی ہر چیز پوری ہے، ان کے پاس کھانے پینے کو بھی ہے اور وہ صحت بھی اچھی ہے، تو پھر صرف سلام، دعا، ملاقات۔ جا سکتے ہیں تو چلے جائیں، اگر نہیں جا سکتے تو کیا کریں؟ فون کر دیں، واٹس ایپ کر دیں، میسج لکھ کے کر دیں، خط لکھ کے بھیج دیں، لیکن ان کا حال حوال آپ کو پتہ ہونا چاہیے، ان کے نام پتے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کہاں پر ہیں، تو آپ ڈھونڈ ڈھونڈ کر ان کو سلام بھیجیں۔ کوئی ان کی خوشی غمی ہو تو اس میں شریک ہوں۔ اور اس میں آپ دیکھیے کہ رشتہ داروں میں کون کون آتے ہیں۔ ایک تو جو پیرنٹس کی طرف سے ہوتے ہیں، نسبی، اور دوسرے سسرالی۔ دونوں طرح کے رشتہ دار رشتہ داری ہوتے ہیں، آپ کے بہن بھائی ہوں یا خالہ ماموں ہوں، یا پھر آپ کے شوہر کے، آپ کے ہسبینڈ کے، ان کے بہن بھائی ہوں تو وہ بھی رشتہ دار ہوتے ہیں، کیونکہ نسب و صہرا کا لفظ آتا ہے کہ اللہ نے نسب بھی بنائے ہیں، یعنی رشتے بھی بنائے، خون کے رشتے بھی اور سسرالی رشتے بھی۔ تو ان دونوں کی کیئر کرنا ضروری ہوتا ہے، ان کے حالات کی رعایت کرنا، چاہے وہ بدسلوکی کریں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ تو ان کا خیال رکھتے ہیں لیکن وہ آپ کے ساتھ اچھا نہیں کرتے، تو پھر آپ کا دل بھی اچاٹ ہو جاتا ہے کہ میں نے بھی نہیں کرنا۔ تو صلہ رحمی وہ نہیں ہوتی جو بدلے میں ہوتی ہے، صلہ رحمی وہ ہوتی ہے کہ جو وہ نہ بھی اچھا کریں تو بھی آپ جڑے رہیں، آپ ان سے اچھا کرتے رہیں، کیونکہ اس کا اجر آپ نے ان سے نہیں لینا، اللہ سے لینا ہے۔ اور اس کے برعکس ہوتا ہے قطع رحمی، یعنی رشتہ داروں سے کٹ کے رہنا، نہ ملنا، نہ ملانا، نہ حال، نہ چال، نہ پیغام، نہ میسج، کچھ بھی نہیں۔ یہ درست نہیں ہے، کیونکہ رشتوں کو کاٹنا جو ہے یہ کبیرہ گناہ ہے، ایسا کرنے والے پر لعنت کی گئی ہے۔ لیکن اس صلہ رحمی کے درجات ہیں، ٹھیک ہے؟ ان میں سے بعض کا حق بعض سے زیادہ ہے، جیسے ماں باپ کا حق سب سے زیادہ ہے، اسی طرح پھر اولاد کا حق بھی ہوتا ہے۔ تو اس میں انسان کو کوتاہی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ سورۃ الرعد میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور وہ جو اس چیز کو ملاتے ہیں جس کے متعلق اللہ نے حکم دیا ہے کہ اسے ملایا جائے، اور وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور برے حساب کا خوف رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ یعنی ایمان والے کون ہوتے ہیں؟ جو ان رشتوں کو جوڑ کے رکھتے ہیں جن کے متعلق اللہ نے حکم دیا کہ ان کو جوڑا جائے۔
ان کی کیئر کی جائے، ان سے تعلق رکھا جائے، اور پھر بھی اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں کوئی کوتاہی نہ ہو جائے، کہیں کو پوچھ نہ ہو جائے، پکڑ نہ ہو جائے، اور وہ برے حساب کا خوف رکھتے ہیں۔ یعنی کیا چیز انسان کو موٹیویٹڈ رکھے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا کرتا رہے؟ وہ ہے آخرت کا جواب، آخرت کا جواب دینا، آخرت کا ڈر، آخرت کا حساب۔ اور یہ جو رحمی کا لفظ ہے نا، یہ رحم سے نکلا ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب مخلوق کو پیدا کیا، جب وہ اس سے فارغ، دوسرا آدمی جسے اللہ نے علم عطا کیا لیکن مال نہیں دیا، اور وہ کہتا ہے اگر میرے پاس بھی مال ہوتا تو میں بھی اس شخص کی طرح عمل کرتا، یعنی پہلے والے کی طرح۔ آپ نے فرمایا یہ دونوں اجر و ثواب میں برابر ہیں۔ آپ سوچئے نیت کا کتنا بڑا اثر ہے۔ تیسرا وہ آدمی جسے اللہ نے مال سے تو نوازا لیکن علم نہیں دیا، وہ بدحواسی میں اسے ناحق مقام پہ خرچ کرتا رہتا ہے، نہ اپنے رب سے ڈرتا ہے، نہ صلہ رحمی کرتا ہے، نہ اللہ کا حق پہچانتا ہے۔ فرمایا اس کا درجہ سب سے بدترین ہے۔ اور چوتھا وہ آدمی جسے اللہ نے نہ مال دیا نہ علم، اور وہ یہ کہتا ہے کہ اگر میرے پاس بھی فلاں کی طرح مال ہوتا تو میں بھی اسے اس شخص کی طرح کے کاموں میں خرچ کرتا۔ یہ دونوں گناہ میں برابر ہیں، یعنی بری نیت کی وجہ سے برا نتیجہ۔ تو اس لیے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو مال دیا ہے، اس مال میں کس کا حق ہے؟ رشتہ داروں کا بھی حق ہے، اور پہلا حق ان کا ہے۔ اگر وہ ضرورت مند ہے تو پھر پہلا خیال ان کا کرنا چاہیے۔ ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ انہوں نے تو ہمیں کبھی نہیں پوچھا، انہوں نے تو ہمیں نہیں بلایا، انہوں نے تو ہمارا خیال نہیں کیا، انہوں نے تو ہمیں سلام بھی نہیں کیا، انہوں نے تو ہمیں مبارک کا میسج بھی نہیں دیا۔ ایسی باتیں نہیں کرتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، ابو ذر کہتے ہیں کہ میرے خلیل صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 7 باتوں کا حکم دیا، ان میں سے ایک یہ ہے کہ میں رشتہ دار سے تعلق قائم رکھوں اگرچہ وہ پیٹھ پھیرے۔ میں تعلق قائم رکھوں اگرچہ وہ منہ موڑے۔ وہ نہیں رکھنا چاہتا۔ بعض اوقات ہم یہ کہتے ہیں نا، ہم تو ملنا چاہتے ہیں، ہم تو آنا جانا چاہتے ہیں، لیکن وہ نہیں ملتے۔ پھر بھی کوئی نہ کوئی طریقہ جاری رکھو، کوئی تحفہ بھیج دو، کوئی سلام بھیج دو، جب انہیں کوئی مشکل ہو تو کام آ جاؤ۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آخری وقت کی نصیحتیں ہیں نا، ان میں سے ایک یہ بھی ہے۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیماری کے دنوں میں کہا، تمہارے رشتہ دار یعنی رحم کے رشتوں کو توڑنے سے بچو، رحم کے رشتوں کو توڑنے سے بچو۔ تو اب کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ رشتہ داروں سے تعلق قائم رکھنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدلے میں صلہ رحمی کرنا نہیں، بلکہ صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے کہ جب اس کے ساتھ رشتہ کاٹا جا رہا ہو تب وہ صلہ رحمی کرے، وہ رشتہ نہ کاٹے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کے دستے میں یہ لکھا ہوا پایا، جو تم پر ظلم کرے اس سے درگزر کرو، جو تم سے رشتہ توڑے اس سے رشتہ جوڑو، جو تمہارے ساتھ برا کرے اس کے ساتھ احسان کرو، اور حق بات کرو اگرچہ اپنے خلاف کیوں نہ جائے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ جو تم پر ظلم کرے اس کے معاف کر دو، درگزر کرو، جو رشتہ توڑے اس سے جوڑو، جو تمہارے ساتھ برا کرے اس کے ساتھ اچھا کرو۔
اور حق بات کرو چاہے اپنے خلاف ہی کیوں نہ ہو. یہ ہمارا دین سکھاتا ہے اور اسی میں ہی شفا ہے اور اسی میں ہی خیر ہے اور اسی میں ہی بھلائی ہے. ایک دفعہ ایک آدمی نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے کچھ رشتہ دار ایسے ہیں جن سے میں تعلق جوڑتا ہوں اور وہ مجھ سے تعلق توڑتے ہیں. میں ان سے نیکی کرتا ہوں، وہ مجھ سے برائی کرتے ہیں. میں ان سے بردباری تحمل سے پیش آتا ہوں اور وہ مجھ سے بد اخلاقی سے پیش آتے ہیں. تو آپ نے فرمایا اگر تو واقعی ایسا ہے جیسے تو نے کہا تو گویا تو ان کو جلتی ہوئی راکھ کھلا رہا ہے، یعنی تو ان کے منہ میں خاک ڈال رہا ہے. اور جب تک تو ایسا ہی کرتا رہے گا اللہ کی طرف سے ایک مددگار ان کے مقابلے میں تیرے ساتھ رہے گا. اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی مدد بھیجیں گے. اس لیے یہ بہانہ نہیں چلے گا کہ ہمارے رشتہ دار اچھے نہیں اس لیے ہم ان سے نہیں ملتے. میں نہیں کہتی کہ ہر روز ملنے چلے جائیں اور گالیاں کھائیں، کیونکہ بعض لوگ لٹرلی بہت برا بھلا کہتے ہیں، لڑائی جھگڑے کرتے ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب ہے کہ جب کبھی انہیں ضرورت ہو، جب کبھی موقع ہو تو آپ اپنی طرف سے ان کے ساتھ اچھا کریں، ان کی ضروریات پوری کریں. ابن عمر کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا اے اللہ کے رسول، کون سے لوگ اللہ کو زیادہ پیارے ہیں اور کون سے اعمال اللہ کو زیادہ پیارے ہیں؟ کیا آپ بھی جاننا چاہیں گے؟ کیا کہ کون سے لوگ اللہ کو پیارے ہیں اور کون سے عمل اللہ کو پیارے ہیں؟ اب دیکھیے کہ اللہ کا پیارا ہونا جو ہے وہ کوئی معمولی بات نہیں. جو اللہ کا پیارا ہو گیا اس کے تو بارے نیارے ہو گئے، اس کو تو سب کچھ مل گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ اللہ کو زیادہ محبوب ہیں جو دوسرے لوگوں کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہوں. یعنی آپ اپنی ذات میں نہیں جیتے بلکہ دوسروں کے فائدے کرتے رہتے ہیں، دوسروں کے لیے جیتے ہیں. آپ کے دن کا ایک بڑا حصہ دوسروں کی خدمت میں گزرتا ہے، دوسروں کا خیال کرنے میں گزرتا ہے. کچھ لوگ ہوتا ہے نا کہ وہ کسی سے ملتے جلتے نہیں، اپنے گھر، اپنا ہی سب کچھ، اپنا ہی ہر چیز، بس اپنی اولاد کی، اپنے گھر کی، کسی کی مداخلت ان کو پسند نہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں اپنا آپ بھول کے اور یہ دیکھتے ہیں کہ کون بیمار ہے، کس کو کیا چاہیے، کس کو دوا چاہیے، کس کو کھانا چاہیے، کس کو کہیں رائڈ چاہیے، کس کو ہاسپٹل لے جانے کی ضرورت ہے، تو وہ اپنے وقت میں سے وقت نکال کے دوسروں کی مدد کرتے. کس کے پاس علم نہیں، جہالت ہے، تو اس کی مدد کی جائے. اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ اعمال یہ ہیں